امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حاملہ خواتین کو پریگننسی کے دوران ٹائلینول یا پیراسٹامول سے پرہیز کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کو آٹزم ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ متنازع اور ابھی تک پروو نہیں ہوا۔ پیر کو ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ملنے والی ٹائلینول دوا، جس کا مین انگریڈینٹ پیراسٹامول ہے، پریگننٹ خواتین کے لیے اچھا نہیں ہے اور اسے صرف اس صورت میں لینا چاہیے جب شدید بخار ہو۔ کچھ ریسرچز میں حاملہ خواتین کے ٹائلینول استعمال کرنے اور آٹزم کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن یہ نتائج متضاد اور غیر حتمی ہیں۔ ٹائلینول بنانے والی کمپنی کینویو نے حاملہ خواتین میں اس دوا کے استعمال کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دوا سے آٹزم نہیں ہوتا۔ اپریل میں امریکی سیکرٹری برائے صحت رابرٹ کینیڈی جونیئر نے آٹزم کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تحقیقی مہم کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے 5 ماہ میں مکمل کیا جائے گا، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آٹزم کی وجوہات تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا، جو ایک پیچیدہ سنڈروم ہے اور جس پر دہائیوں سے تحقیق کی جا رہی ہے۔ تحقیق کرنے والے ماہرین کی عمومی رائے یہ ہے کہ آٹزم کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ جینیٹک اور ماحولیاتی عوامل کے پیچیدہ مکس کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ امریکن کالج آف آبسٹیٹیشنز اینڈ گائنیکالوجسٹس کے صدر ڈاکٹر اسٹیون فلیشمن نے ایک بیان میں کہا کہ پیر کے روز کیا گیا اعلان سائنسی شواہد کے مکمل ذخیرے کی بنیاد پر نہیں ہے اور بچوں میں نیورولوجیکل مسائل کی متعدد اور پیچیدہ وجوہات کو خطرناک حد تک سادہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ ان طبی ماہرین کی تنظیم کا کہنا ہے کہ امریکہ بھر کے ڈاکٹرز نے مسلسل ٹائلینول کو حاملہ خواتین کے لیے درد کم کرنے والی چند محفوظ ترین دواؤں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ماضی میں کیے گئے مطالعات واضح طور پر یہ ثابت نہیں کرتے کہ حمل کے کسی بھی مرحلے میں ایسیٹامینوفین یعنی پیناڈول کے محتاط استعمال اور بچے کے نشو و نما میں مسائل کے درمیان کوئی براہ راست تعلق موجود ہے۔ یہ دوا دیگر بڑی طبی تنظیموں اور دنیا بھر کی کئی حکومتوں کی جانب سے بھی تجویز کی جاتی ہے۔ اگست میں ہارورڈ یونیورسٹی کے چین اسکول آف پبلک ہیلتھ کے ڈین کی قیادت میں کیے گئے تحقیقاتی جائزے میں یہ پایا گیا کہ حمل کے دوران ٹائلینول کے استعمال سے بچوں میں آٹزم اور دیگر نیورولوجیکل نشو و نما کے مسائل پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے محققین نے موقف اختیار کیا کہ اس دوا کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جانے چاہیے، لیکن یہ بھی کہا کہ ماں کے بخار اور درد کے علاج کے لیے یہ دوا اب بھی اہم ہے، کیونکہ یہ مسائل بھی بچوں کے لیے منفی اثرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ تاہم 2024 میں شائع ہونے والی ایک اور تحقیق میں ٹائلینول کے استعمال اور آٹزم کے درمیان کوئی تعلق نہیں پایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اس بار غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ اجلاس تنظیم کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کر لیا ہے۔ توقع ہے کہ نیو یارک میں ہونے والے اجلاس کے دوران فرانس اور بعض دیگر ممالک بھی یہی قدم اٹھائیں گے۔ دنیا کے 193 میں سے لگ بھگ 150 ممالک فلسطینی ریاست کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں، لیکن امریکہ بدستور اسرائیل نواز پالیسی پر قائم ہے۔ اسی پس منظر میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک متنازع فیصلہ کیا۔ فلسطینی وفد بشمول صدر محمود عباس کو جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اس اقدام کے جواب میں جنرل اسمبلی نے ووٹنگ کی اور صدر عباس کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دی۔ اس اجلاس میں دنیا کے بڑے تنازعات زیر بحث آئیں گے۔ غزہ، یوکرین اور سوڈان کے حالات ایجنڈے میں نمایاں رہیں گے۔ ساتھ ہی قرضوں کے عالمی بحران اور مصنوعی ذہانت کی گورننس کی فوری ضرورت پر بھی بات ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی ایک اور بڑا چیلنج ہے جس پر اجتماعی اقدامات پر زور دیا جائے گا۔ اس اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ایک خاص ملاقات بھی طے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ جنوری میں منصب سنبھالنے کے بعد دونوں رہنماؤں کا یہ پہلا براہ راست رابطہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے میرے دوست چارلی کرک کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہمارے پیارے دوست چارلی کرک کو خاموش کرنے کی کوشش کی، اور آج رات ہم چارلی کے ساتھ اور چارلی کے لیے پہلے سے زیادہ بلند آواز میں بات کر رہے ہیں۔ On the afternoon of September 10th, I arrived at a Utah hospital to do the unthinkable, to look directly at my husband's murdered body. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him.
کیونکہ آج امریکہ ایک ایسی قوم ہے جو غم میں ہے، ایک قوم جو صدمے میں ہے، اور ایک قوم جو سوگ میں ہے۔ اب وہ امریکی آزادی کے لیے ایک ماڈل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج میں یہاں ہر ایک کی طرف سے بات کر رہا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی چارلی کرک کو کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ ایک مشنری تھے جن کی ایک نیک روح تھی اور ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ وہ اپنے مخالفین سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ ان کے لیے بہترین ہی چاہتے تھے۔ اسی بات پر میں چارلی سے اختلاف کرتا تھا۔ میں اپنے مخالف سے نفرت کرتا ہوں اور میں ان کے لیے بہترین نہیں چاہتا۔ میں معافی چاہتا ہوں ایرکا۔